لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم مدینہ منورہ میں جبل احد کے دامن میں یہاں پر کھڑے ہیں، اور جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں حقیقت میں وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر غزوہ احد واقع ہوا تھا۔ یہ جو نظر آ رہا ہے پیچھے، یہ سارا کے سارا احد کی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور جو ہے یہ جو میدان آپ کو نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہ وہ میدان ہے جہاں پر یہ لڑائی، یہ غزوہ واقع ہوا تھا۔ سن ہجری 3 میں یہ غزوہ ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بدر میں سن ہجری 2 میں جو شکست ہوئی تھی مشرکین مکہ کو، بڑے بڑے سردار 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید کر دیے گئے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیا کرنا ہے، مدینے میں لڑنا ہے، باہر لڑنا ہے؟ تو نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ باہر جا کر لڑنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ کیا۔ پھر سنجیدہ صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ حضور کی منشا کچھ اور تھی، تو حضور کی منشا تھی مدینہ میں لڑنے کی، لیکن جب یہ صحابہ پہنچے حضور کے پاس، حضور نے کہا کہ ایک مرتبہ فیصلہ ہو گیا ہے، اسی پر عمل ہوگا۔ چنانچہ آپ نکلے۔ مقام ہے، ایک مسجد ہے، مسجد ذراع کے نام سے، تو وہاں پر یہ 1000 کا مجمع تھا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی وغیرہ تمام چیزیں تیاری کی لشکر کی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہماری رائے پر عمل نہیں کیا گیا، تو اس لیے ہم واپس جاتے ہیں۔ چنانچہ 300 منافقین واپس چلے گئے، 700 لوگ بچے۔ یہ 700 لوگ یہاں پر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صف بندی کی تھی کہ یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ جبل الرمات ہے، یا رمات یا رامی کی جمع ہے، جس کے معنی تیر انداز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو یہاں پر متعین کیا تھا، اور یہ پیچھے تک کے پورا میدان ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کی صف بندی کر دی تھی، اور یہ پہاڑیوں پر 50 تیر انداز تھے۔ ان سے کہا تھا کہ چاہے جو ہو جائے آپ کو یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی ہے۔ چنانچہ اس طرف یہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، یہاں سے کفار کی صفیں تھی، تو یہاں کفار تھے، یہاں مسلمان تھے، اور یہاں پر ایک طرح کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ اور شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، یہاں تک کہ مال غنیمت لوٹنے کی نوبت آ گئی، اتنا ہو گیا۔ تو اسی دوران یہ ہوا کہ کچھ صحابہ کرام، ان 50 میں سے 40 صحابہ کرام سے ایک چوک ہو گئی، اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو جنگ سے متعلق تھا کہ جنگ کی حالت میں نیچے نہیں اترنا ہے، تو جنگ ختم ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ نیچے اتر گئے، وہاں صرف 10 تیر انداز ان کے سردار اور 10 تیر انداز وہاں پر باقی رہے۔ چنانچہ وہ لوگ رہے، لیکن ہوا یہ کہ یہاں سے خالد بن ولید جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، ان کو نظر آیا کہ یہ پوزیشن خالی ہے۔ چنانچہ وہ اس جبل رمات کے پیچھے سے گئے اور پیچھے سے جا کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تب ہوا یہ کہ اس طرف سے کفار تھے اور پیچھے سے بھی کفار آ گئے تھے، تو وہ جو مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد کے آگے شہداء احد کی قبریں ہیں، تو یہاں پر اب مسلمان بیچ میں پھنس گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، اور جو زرہ کی کڑیاں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں گھس گئی، خون بہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ چند صحابہ صرف آپ کے اطراف میں تھے، انہیں اٹھا کر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئے۔ وہ مقام اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا۔ تو دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ہے، ہم نے بھی وہ دیکھا ہے کہ وہ پتھر موم بن گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام دہ ساخت میں، یعنی جیسی آپ کی بناوٹ ہو سکتی تھی ویسے وہ آپ کے لیے آرام کرسی بن گیا۔ اور جو ہے پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جس کی وجہ سے یہ، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے تو یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، لوگ پریشان ہوئے۔ اسی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا اور رضاعی بھائی، وہ بھی دردناک طریقے سے، حضرت ہندہ جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئی، ان کے کہنے پر وحشی جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایسے شہید کیا کہ سینہ چاک کیا،
اور اندر سے کلیجہ باہر نکالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو ظاہر ہے کہ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اور آپ نے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہیں پر جو ہے کئی مرتبہ 70 دفعہ کی بھی روایت آتی ہے، 70 دفعہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ تو آئیے شہدائے احد پر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی مغفرت اور رفع درجات کو مانگتے ہیں۔